اللہ خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانوں، ثم یتوفاکم، پھر وہ تم سے تمہاری جان بھی قبض کر لے گا. یعنی زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے، جس نے یہ تمام مخلوقات پیدا کی. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ایک رذیل عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، یعنی بہت بوڑھے. اور یہ حالت ہو جاتی ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ اتنا علم آنے کے بعد بھی کوئی چیز انہیں یاد نہیں رہتی. اللہ اکبر. بڑے بڑے فلاسفر آخری ایج میں جا کے اگر وہ بہت زیادہ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، ان کے یادداشت ختم ہو جاتی ہے، کئی چیزیں وہ اپنی بھول جاتے ہیں. ان آیات کے اوپر ہمارے استاد جو ڈاکٹر سرار صاحب ہیں نا، انہوں نے بیان القرآن میں نا اپنے استاد جو غامدی صاحب کے بھی استاد امین احسن اصلاحی صاحب، ان کا ذکر کیا. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا کرائمنگ کا لیول کیا تھا، کراس ریفرنسز قرآن میں کوئی حافظ قرآن بھی نہیں کوٹ کر سکتا. وہ کہتے تھے ہمارے استاد کو اللہ نے اتنی کرائمنگ پاور دی تھی کہ کراس ریفرنسز احادیث کے آیات کے ان کو اتنے ہی یاد تھے. کہتے ہیں میں نے جن دنوں ان سے علم حاصل کیا، میں نے ان کی یادداشت کمال کی بلا کی دیکھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر سرار صاحب. تو آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ وہ بندہ کیا ہوگا. پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لیکن میں جب آخری دنوں میں ان کے پاس گیا تو انہیں بیسک چیزیں بھی یاد نہیں تھی، تو مجھے قرآن کی یہی آیت یاد آئی کہ ہم تمہیں رذیل عمر تک لوٹا دیتے ہیں، اتنا کچھ جان کے بھی کچھ نہ جانو. اچھا، یہ سارے جملے نا بیان القرآن کی جب سیڈیز انہوں نے نکالی نا، ڈاکٹر صاحب کے یہ سارے جملے انہوں نے بیچ میں سے ڈیلیٹ کر دیے. اب ڈاکٹر صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی کر دی ہے. اس میں کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کر دی. اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، میں نے بھی امین احسن اصلاحی صاحب کے کان میں جا کے یہ کہا تھا، جس طرح نبی اسلام نے ابو طالب کو کہا تھا کہ میرے کان میں ہی آپ کہہ دیں کہ میں رجم کی سزا کا قائل ہوں، اور مین جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اسی کو مانتا ہوں. کہتے ہیں لیکن وہ تیار نہیں ہوئے. اب یہ ساری باتیں کر بیٹھے، پھر اینڈ میں ان کو اندازہ، پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چلے ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب نے نا بیان القرآن کی ریکارڈنگ کے دوران ہی دعا کروائی ہے اپنے استاد کے لیے. اب کٹنگ والوں نے پتا کیا کیا ہے، یہ سارے جملے بیچ میں سے کاٹ دیے ہیں. وہ دعا کرتے ہوئے جب یوں ہاتھ کر رہے ہیں نا، وہ سین نکالنا بھول گئے. وہ ابھی بھی آپ جو بیان القرآن اپلوڈ ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے ان آیات کے بعد ایسے ہو رہا ہے. اس جگہ پہ یا کسی اور جگہ پہ جب اسی طرح کی آیات آتی ہیں، سورۃ المومنون میں بھی آتی ہیں، تو وہ جب میں اس طرح کی کٹنگز دیکھتا ہوں نا، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہاں کوئی خاص بات ہے. تو میرے پاس بیان القرآن اوریجنل پڑا ہوا ہے جو شروع میں انہوں نے یہاں اپلوڈ کر دیا تھا بغیر کٹنگ کے، وہ بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. بلکہ مجھے چونکہ یاد آیا کہ ایک بڑی چیز انہوں نے بیان کی تھی کہ یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی اتنا علم آنے کے بعد. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علم والا ہے اور قدرت والا ہے، مخلوق تو پھر کمزور ہی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے تھے جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ بھی ڈالی ہوئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، کنجوسی سے، اور اس چیز سے کہ رذیل عمر تک لوٹایا جاؤں، اور دنیا کے فتنے سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد. یہ دعا مانگنی چاہیے. لمبی عمر ہونا کوئی یعنی اچھی چیز نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اگر رذیل عمر تک جائے انسان. ہاں صحت ہو، جس طرح گوروں کی ہے 90 سال میں بھی وہ ہم 40 سال والے نوجوانوں سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں، وہ رذیل عمر نہیں ہے. رذیل عمر یہ ہے کہ انسان محتاج ہو جائے کھانے پینے کا، ٹوائلٹ کا، اس لیول پہ چلا جائے. اس سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. تو حضور تو آپ دیکھیں بڑی چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے، 61 ایئرس. 63 تو لیونر ایئرس سے بنتی ہے نا. یہ والی جو سولر ایئرس والی جو ہماری ایئرس چل رہے ہیں اس میں 61 ایئرس ہے. کوئی بھی نہیں ایج ہوتی یار، 61 کچھ بھی نہیں. داڑھی بھی آپ کی ساری کالی تھی، وہ موزانہ طور پہ. سر کے بال بھی ٹوٹل بخاری مسلم میں 20 بال سفید تھے سر اور داڑھی کے ملا کے. بس اس حال میں نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. تو یہ دعا بھی یاد کریں اور فرض نماز کے بعد کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے.
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.